جب سنا کہ حور کو ماموں جان کے گھر ملازمہ رکھ لیا گیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ممانی بدصورت چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، لیکن ماموں یہ تو تھے ہی انتہا درجے کے حسن پرست۔ کسی ایسی شے پر نظر پڑ جاتی جو ان کے مزاج سے لگا نہ کھاتی تو اس کی طبیعت متلاطے لگتی۔ حور پہلے ہمارے ملازم کی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہوش سنبھالا تو اماں ایک بار اپنے ساتھ بڑے بھائی کے گھر لے گئیں جو ڈپٹی صاحب تھے۔ یوں پہلی بار وہ ڈپٹی کمشنر کے گھر پہنچی۔ ممانی کو بہار تھا، وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اماں نے کہا، ذرا بابی جان کا سر دبا دو حور۔ میں بابی جان کو سلام کر کے ابھی آئی۔ حور اس وقت 7 برس کی تھی۔ وہ ممانی کی پائنتی بیٹھ کر پوری لگن سے اس کی ٹانگیں دبانے لگی، جن میں اکثر وہ درد کی شکایت کرتی، اور آج تو بخار سے وہ نڈال تھی۔ خدا جانے حور کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ اس نے تھوڑی دیر ان کی ٹانگیں دبائیں تو ممانی کی ٹانگوں کا ہی نہیں سارے بدن کا درد جاتا رہا۔ وہ بہت ہوش ہوئی، آنکھیں کھولے بغیر کہا، بچی آج آپا جی کے ساتھ ان کے گھر واپس مت جانا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہیں رہ جاؤ۔ ایسا اچھا دباتی ہو کہ باہر تک اتر جائے۔ تیرے ہاتھ میں شفا ہے لڑکی۔ اماں نے کہا، بابی بے شک آپ حور کی تمام عمر کے لیے رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس تب سے حور ماموں کے گھر رہنے لگی۔ وہ کسی گھر میں رہتی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا باپ تو چل بسا تھا۔ میری اماں نے اس کو اپنے پرانے اور وفادار ملازم کی امانت سمجھ رکھا تھا۔ ان کی بابی نے مانگا تو بلاتا مل نہیں بخشی آئیں۔ حور کا دبانا ان کو ایسا بپایا جیسے کہنا چاہیے کہ بیمار کو اتنا سکون ملا کہ انہوں نے اس کی صورت شکل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سبھی حیران کہ ان بیگم کو تو بدصورت چہرے بھاتے ہی نہ تھے، ان کو وہ علم غلم صورتوں والے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حور کو کیسے رکھ لیا؟ اس کے بعد تو حور اس گھر کے ہر فرد کی ایسی ہر دل عزیزی ہو گئی کہ سب نے اس کو دل ہی میں قبول کر لیا۔ دراصل آدمی صورت سے نہیں اپنے گنوں سے چاہا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اس گھر میں ہر کسی کی چاکری کر کے ثابت کر دیا کہ جب بھی کام کرتی پوری لگن اور توجہ سے، اس قدر سلیقے کے ساتھ کہ کام بتانے والے کا دل شاد اور ہو جاتا۔ البتہ اس کی صورت شکل سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، تبھی تو اس کا نام حور سے بدل کر چھوکڑی رکھ دیا گیا تھا۔ ڈپٹی ماموں کے گھر والے اسے چھوکڑی بلاتے تھے۔ اس کا نام اصل لینا اس کا اصل نام کی توہین سمجھتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ بدصورتی کا داغ بھی اس مادر پدر یتیم کی ہستی پر لگا ہوا تھا۔ حور کی بدصورتی کوئی ایسی ویسی نہ تھی۔ جب کبھی بے حیائی میں آئینہ دیکھ لیتی تو خود بھی اپنے عکس سے ڈر جاتی تھی۔ یعنی کون سی بھیانک ساعت میں اس نے اپنی ماں کی کوکھ میں قرار پایا تھا کہ سارے جہان کی بدصورتی اس پر ختم تھی۔ اس ظالم دنیا میں جیسی صورت ہو، سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بچپن سے تیکھی نگاہوں اور توبہ توبہ کہنے والوں نے اس کا کلیجہ چھلنی کر ڈالا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ اپنی پیدائش کے دن ہی جنم دینے والی ساتھ اس جہان سے دفان ہو جاتی۔ اس روز ڈپٹی ماموں کی لڑکی کے لیے لوگ رشتہ دیکھنے کو آئے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہہ دیا کہ دیکھ چھوکری، تو مہمان کی طرف یہ بدنی سی شکل لے کر مت جائیو، ورنہ وہ تیری بدصورتی دیکھ کر اٹھ کر چلے جائیں گے ہمارے گھر سے۔ ان کے ملازم ایسے بد شکلوں تو مالکوں کا ذوق کیسا ہوگا؟ حور بیچاری گردن ہلا کر ایک کونے میں دبک گئی۔ جانے پھر کیا اس کے جی میں آئی کہ حسینہ بی بی کے ہونے والے دولہے کو دیکھنے کے شوق میں وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی کہ جہاں سے مہمان نظر آ رہے تھے۔ لڑکا بڑا خوبصورت تھا، مگر جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ تو بس یوسف ثانی ہوگا۔ وہ اپنی صورت بھول ایک ٹک ٹک اس کو دیکھنے لگی کہ الہی، کہاں تو نے مجھ جیسی بدصورت کو بنایا اور کہاں ایسے حسین چاند مکھڑے تحلیق کیے ہیں۔ ایک ذرا سا گھوڑا رنگ مجھے بھی دے دیتا، تیرے جہاں میں کیا کمی تھی۔ دروازے کے کونے سے اس کو یوں اپنی طرف جھانکتے پا کر خرم صاحب بولے، لڑکی ایسے کیا جھانک رہے ہو، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ تبھی بیگم صاحبہ کو پتہ چلا کہ حور کمرے سے دروازے پر ہے۔ انہوں نے جو ادھر کو نگاہ ڈالی، یہ بیچاری ڈر کے باورچی خانے کو بھاگی۔ تبھی چھوٹی بی بی نے چائے کی ٹرے اس کو تھما کر جا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ بیچاری ناچارہ کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھا ہوئی واپس آئی۔ بیگم اس دم تو غصہ پی گئیں، اس گھڑی کا یہی تقاضا تھا۔ دل میں غصہ کھولنے لگا تھا کہ باوجود منع کرنے کے یہ چھوکری ادھر کو جھانکنے سے باز نہیں آئی اور اپنی منحوس صورت ان کو دکھا دی ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ ٹرے رکھو اور چائے مہمانوں کو دو۔ وہ سلیقے سے ہر کسی کو چائے کی پیالی تھمانے لگی، لیکن جب پیالی خرم کو دی، ان کے روب حسن سے بات ہاتھ لرز اور بیگم سے
اوپر سے بیگم نے جو گھوڑا تو پیالی خرم صاحب کے اوپر ہی گر گئی۔ گرم چائے سے ان کی ٹانگ جل گئی۔ بیگم صاحبہ جو بہت ضبط سے کام لے رہی تھی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتی اتار کر ہور کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ان کے منہ سے الفاظ بے اختیار لبوں تک آ گئے، اندھی بد صورت چڑیل، چل نکل جہاں سے۔ خرم صاحب نے بلا آخر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بولے آنٹی کیا غضب کرتی ہیں، یہ بدصورت ہے تو کیا، یہ تو انسان ہے، بدصورتی کی اتنی بڑی سزا اس نے پیالی مجھ پر جان کر تو نہیں گھڑائی، جانیے دیجیے۔ بیچاری ہور کمرے سے روتی نکل گئی۔ سب کے سامنے اپنی اس قدر تذلیل پر اس کو دلی صدمہ ہوا۔ سوچنے لگی، اے اللہ میں مر کیوں نہ گئی، اس نے اپنی کوٹری میں جا کر رو رو کر موت کی دعا مانگی تھی، مانگی تو موت کی دعا تھی مگر لگی زندگی بن کر۔ دوسرے دن خرم صاحب نے کہہ دیا میں شادی کروں گا تو اسی بھتنی چڑیل سے ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ لندن پلٹ تھے۔ سنا تھا کہ شادی اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو ان کی پسند کی لڑکی نہیں ملتی تھی۔ حسن ہو تو حسن سے چار چاند لگتے ہیں، ان کی والدہ کہتی تھی کہ پھر یہ تو تھے ہی بہت نازک مزاج۔ اماں نے ایک سے ایک حسین لڑکی بتلائی، ان کے جی کو کسی صورت نہ باتی، اور جو بائی بھی تو کون، ایسی کالی پھدے نقوش والی جس نے سونا دھانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ خورم کی ماں دم بہودہ اور ہماری ممانی بیگم وہ تو بہت بن بنائی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا جن کی دولت کا حساب نہیں، اور وہ بھی یوسف ثانی جیسا، اور ہمارے گھر کی نوکرانی ایسی دبتی شکل والی، ہرگز نہیں۔ مگر بعد میں سب نے سمجھایا کہ تمہارا کیا جاتا۔ خود ڈپٹی ماموں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا، عالم جانم، جب ان کے چھوٹے لڑکے کا رشتہ تمہاری لڑکی سے ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ناراض کر کے اپنی بیٹی کے نصیب کو کیوں ٹھوکر مار رہی ہو؟ ہے تو مشکل بات مگر ناممکن نہیں۔ احمر کی شرط یہی ہے کہ وہ ہماری لڑکی سے تبھی شادی قبول کرے گا جب اس کے بڑے بھائی خرم منشا پوری ہوگی، تو ہمیں انہیں چھوکری کا رشتہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر کسی کو اپنی پسند اور اپنی قسمت ہوتی ہے، خدا نے اس غریب لڑکی کی قسمت ایسی ہی بنائی ہوگی، تو ہم اور تم اس کی تقدیر کو بگاڑنے والے کون؟ اور ہماری ایسی کیا جرت کہ اللہ کی منشا میں داخل ہو دیں؟ ہم نے اس کے عاجز بندے، ہم کو عاجزی رہنا چاہیے۔ اس کے ڈرنے مامانی کو رام کر دیا، اور یوں ایک بدقسمت نہ رہی بلکہ وہی بد شکل جس کی صورت دیکھنے کو کسی کا جی نہ چاہتا تھا۔ عزت کے ساتھ اس کو ہمارے ڈپٹی ماموں نے گہنوں سے لاد کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حسس کر دیا۔ وہ چھوکری جو کل تک ان کی چاکری کرتے نہ تھکتی تھی، شادی کے بعد اس کے سامنے کئی نوکر چاکر تھے، اور وہ ہر کسی کے اچھے پہناوے کو حسرت بڑی نظروں سے دیکھنے والی، ضرب بکف لباس میں سونے سے پہلی دولت میں کھیل رہی تھی۔ خرم صاحب نے ایک شاندار کوٹھی اس کے نام لکھ دی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کو اتنا چاہتے تھے کہ خاندان والے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہور کو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جب ابھاگوں کے باغ کھلتے ہیں تو ایسے ہوروں کے کھلتے ہیں۔ اللہ جانے اس لڑکی نے کس لمحے کتنے دل سے اپنے لیے ایسے اچھے دنوں کی دعا کی تھی کہ وہ دعا قبولیت کے لیے عرش تک گئی اور بارگاہ الہی میں مستجاب بھی ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے رب کی فیاضی اور رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس لڑکی کو ہر کوئی بدصورتی کے سبب حقیر جانتا تھا، اس کو ایک رئیس زادے نے دل کی آنکھ سے دیکھا اور پسند کر لیا۔ مسز اعجاز ڈی جی خان۔